اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین، آج ہم اپنی سیریز کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا پہلا لیکچر ہے پارا ون۔ اس کو ہم دیکھیں گے قرآن پاک کا، اس کے اندر کیا ڈسکس ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کچھ جو واقعات ہیں یا کچھ بھی جو کہ اس کے اندر مینشن ہوا ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، آپ کو اس کی فضیلت کا آئیڈیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر اس کی جو فضیلت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے سٹارٹ کے اندر ہی نا تین گروہوں کا ذکر ہے۔ ان کے اندر پرہیزگار، کافر اور منافق۔ ٹھیک ہے، جو پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، کافروں کے لیے بڑا عذاب، اور منافق ان کے بارے میں بہت سی جو واقعات ہیں وہ مین کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ وہ دھوکے باز ہیں، مفسد ہیں، بے وقوف ہیں، بہرے، گونگے، اندھے، من کے جن کو کچھ نظر نہیں آ سکتا، نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو منافقین کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد پھر فردر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں بتایا، عبادت کے لیے کہا کہ میری عبادت کرو۔ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے اوورال کہ کوئی ایسی کتاب اگر فار ایگزامپل تمہارے پاس ہے، یا تم اس طرح کی کوئی کتاب لا سکتی ہو تو لے آؤ۔ ٹھیک ہے، دنیا جہان کو ملا لو اپنے ساتھ، لیکن تم یہ کتاب نہیں بنا، تم اس طرح کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں ہیں ان کے لیے انعامات کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے ان کو جنتیں ملیں گی، ان کو پاک بیویوں کی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا مکالمہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں ایک انسان جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہوں، اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہ فساد کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ، کس طریقے سے ان کو کچھ سکھایا گیا، علم دیا گیا، پھر ان کو سجدہ کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت آدم کو جنت میں پہنچایا گیا، لیکن وہاں پر شیطان نے وار کیا، جنت سے نکالا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو توبہ کے کلمات سکھائے، ان کو پھر معاف بھی کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، آل یعقوب، بنی اسرائیل، اس کے میں ان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیونکہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں ہی کیا کہہ دیا ہے کہ ہدل للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے اندر آپ جگہ جگہ پر جو احکامات ہیں وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں اخلاق کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کو کہو وہ خود بھی کرو۔ ٹھیک ہے، مین کہ ہم جو لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار یوں کر دے یوں کر دے، لیکن ہم خود نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جی بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے وہ گنوا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو فرعون سے نجات دی۔ تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، لیکن پھر بھی میں نے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سامنے، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ آسمان کا سایہ، اس کے علاوہ من و سلوہ اتارا گیا، لیکن انہوں نے ترکاری کا مطالبہ، من کے یہ جو پیاز وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہو رہے تھے، تو اس ٹائم انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور آپ کو انہوں نے ایک لفظ بتایا کہ حتتن آپ نے پڑھنا ہے، انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کر دیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں بخشش کا پروانہ دیا انہیں، کچھ کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے امین کے سزا کے طور پر بھی دینا تھا، تو کچھ کو پریسیڈنٹ سیٹ کی، ان کو پریسیڈنٹ سیٹ کی، لیکن اس کے بعد پھر فردر کیا کیا، ان کو اہل علم پر فضیلت بخشی، ان کو پانی چاہیے تھا تو 12 چشمے پیدا کر دیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر بھی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کا انکار کرتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کا منع کیا، لیکن یہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیل کا جو ایک ان کو کہا گیا کہ آپ نے بیل کو ذبح کرنا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ملٹیپل قسم کے مطالبات رکھے کہ کس طرح کا بیل ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس طرح کے مین کے ایسے ہیلے بہانے کیے جس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے،
لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ ذبح کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طریقے سے یہ لوگ تھے جو کہ تورات کو جان بوجھ کر بدل دیا کرتے تھے، جی اہل کتاب کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کو جو احکامات ہیں وہ دیے گئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا احکامات دیے تھے، ان کی نافرمانیاں جو ہیں وہ اسی پارے کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، قرآن کا انکار کرنے والے جو تھے وہ بنی اسرائیل، کس طریقے سے انہوں نے یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف قسم کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا۔ جادو کا مسئلہ یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے، سامری جادوگر کے بارے میں بتایا گیا، یہ سمری نہیں ہے، یہ سامری ہے۔ اس کے بعد یہ منتر اور سحر کا خریدار جو ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مسلمانوں اور بنی اسرائیل کا آپس میں کمپیریزن کیا گیا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو سبق حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ فردر اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف آ جاتا ہے کسی بھی قسم کا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی بجائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے جو ایشوز ہیں قیامت کے دن حل فرما دے گا۔ ظالم لوگ ہیں وہ جو لوگوں کو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کے حقدار ہیں وہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا قصہ سٹارٹ ہوتا ہے، ان کی آزمائشوں کی بات ہوتی ہے، حضرت ابراہیم کی جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، کس طریقے سے انہوں نے امن کے شہر کی دعا کی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی کہ کس طریقے سے جو اس قوم کا جو آپ کی آخری جو انبیاء ہیں ان میں سے جو مین کے ایک میرے بچوں میں سے کوئی اس طرح کا ہو جو کہ نبی ہو، اور وہ قبول ہوئی بھی صحیح، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے بعد یہود و نصارہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہود کہتے تھے نصارہ کو ہم ٹھیک ہیں، جبکہ نصارہ کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا ہے، یہ تو تم دونوں نہیں جانتے، حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور تم دونوں غلط ہو، ٹھیک ہے۔ تو اوورال اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ ملٹیپل جو چیزیں ہیں یہ ڈسکس کی ہیں، لیکن ہمیں نہیں آئیڈیا، ہم نے بس وہی عربی رٹ رہے ہیں، عربی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ عربی کے اندر پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، لیکن ہمیں سمجھنا بھی ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کو ہمارے اپنے دل کے اندر اتارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔